السلام علیکم ناظرین، آج ہم نیند کے بارے میں بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ نیند ہمارے لیے کیوں ضروری ہے اور کیا کیا وجوہات ہیں اور مسئلے ہیں جو نیند میں مسئلہ بناتے ہیں۔ آپ کو سب کو پتہ ہے کہ اگر ہم رات کو ٹھیک سے نہ سوئیں تو اگلے دن کام ٹھیک سے نہیں کر سکتے۔ اگلے دن فریش ہونے کے لیے، یادداشت کے اوپر پورا کنٹرول ہونے کے لیے، اپنے کام میں توجہ کے لیے رات کی نیند ضروری ہے۔ بہت سارے ایشو ہیں، وجوہات ہیں جس سے ہماری نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ بعض تو اتنی چھوٹی چھوٹی وجوہات ہیں جس کو ہم چیک کر کے اپنی نیند کو ٹھیک کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم دوائیوں میں پڑ جائیں یا اس مسئلے کو کرونک بنا لیں، پرانا بنا لیں، جو ہمارے ورک پرفارمنس پہ بھی اثر انداز ہو۔ تو چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے ساتھ لے کے آج ایک ایک مسئلے کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک انسان کی نارمل جو نیند ہے وہ کتنی ہونی چاہیے؟ مثلاً ایک ہیلدی نوجوان کی نیند 7.5-8 گھنٹے کافی ہے، لیکن کچھ نوجوان ایسے بھی ہیں جن کو 4-5 گھنٹے کی نیند بھی کافی ہے۔ وہ نیند جب آپ سو کے اٹھو اور اپنے آپ کو فریش فیل کرو اور یہ لگے آپ کو کہ آپ ریسٹ کے بعد اٹھے ہو، تھکے ہوئے محسوس نہ کرو اور آپ کی ساری انرجی دوبارہ سے چینلائز ہوئی ہو، وہ آپ کی کافی سلیپ ہے۔ وہ 4 سے 8 گھنٹے تک ویری کر سکتی ہے، لیکن عام طور پہ بچوں کو ہم کہتے ہیں کہ ان کی 8 سے 12 گھنٹے تک نیند ہونی چاہیے۔ تو کچھ سٹیجز ہیں نیند کی جو ایک ضروری فنامنا ہے انسان کے لائف سائیکل میں، اس کے برین کی الیکٹرو کیمسٹری میں۔ وہ اگر پوری ساری سٹیجز میں سے گزر رہا ہے نیند کی تو وہ صبح فریش اٹھے گا، ورنہ بہت سارے مسائل ہیں جیسے سائیکیٹرک ایشو ہیں یا کرونک اور بیماریاں ہیں یا کچھ اور مسئلے ہیں جس کی وجہ سے کوئی ایک سٹیج ڈسٹرب ہو جائے تو ساری نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ زیادہ سونے کی بیماری ہو جاتی ہے، بعض دفعہ نیند بالکل نہیں آتی۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ نیند کا نہ آنا، جسے کہتے ہیں کہ ڈیفیکلٹی انٹو سلیپ، انیشیٹنگ دا سلیپ، کہ مطلب آپ کو بستر پہ چلے گئے ہیں لیکن آپ سو نہیں پا رہے۔ ایک یہ مسئلہ ہے جس کو ٹیکنیکل زبان میں ڈسومنیاز کہتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کو نیند تو آ گئی ہے لیکن نیند کے اندر آپ کے اور ایونٹس واقعات ہو رہے ہیں، مثلاً آپ کو کوئی ڈرونے خواب آ رہے ہیں، یا آپ چلنے لگ گئے ہو سوتے سوتے، یا بولنے لگ گئے ہو، یا دانت پیسنے لگ گئے ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ پیراسومنیا۔ یہ 2 بڑی قسمیں ہیں نیند ڈسٹربنس کی۔ اچھا، اب ہم ڈسومنیا پہ بات کر لیتے ہیں۔ تو اس میں ایک بہت بڑی کنڈیشن ہے جو عام طور پہ دیکھی گئی ہے، کافی کامن دیکھی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہر 1000 میں سے ایک بندے کو یہ کیفیت ہو سکتی ہے۔ اس کو نارکولیپسی کہتے ہیں۔ نارکولیپسی کا مطلب کیا ہے کہ آپ دن کو بھی یہ پیشنٹ سوتا رہتا ہے، اس کو بات کرتے کرتے نیند آ جاتی ہے، کسی میٹنگ میں بیٹھے ہوئے وہ خراٹے لینے لگتا ہے، یا یہ ہے کہ بہت ضروری کام بھی ہو رہا ہو آفس میں، وہ اچانک ٹیبل پہ سر رکھ کے سو گیا۔ تو یہ ہے نیند کا زیادہ آنا، اور اس میں 80% یہ ہوتا ہے کہ کیٹاپلیکسی اسے کہتے ہیں، کہ آپ لگتا ہے کہ جیسے آپ کا مسل کنٹرول لوز ہو گیا، آپ گرنے لگے ہو، حالانکہ ہوش میں ہے لیکن چلتے چلتے فینٹ ہو گیا یا گرنے لگ گیا۔ ایک یہ کیفیت ہوتی ہے۔ دوسرا اس پیشنٹ کا یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہپنوگوگک ہیلوسینیشنز ہم اسے کہتے ہیں، کہ وہ نیند کی سی کیفیت میں اسے لگتا ہے کہ کوئی اسے بات کر رہا ہے، اس کے کان میں کوئی آواز آ رہی ہے، جو بعض دفعہ بالکل ایک ایب نارمل فنامنا ہوتا ہے اور ڈاکٹر کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی، اور وہ بہت سارے اور سائیکیٹرک ایشو کے ساتھ مکس اپ ہو جاتا ہے۔ یہ میں بتا رہی تھی آپ کو کہ یہ جو فنامنا ہے جس کو کہتے ہیں ہپنوگوگک ہیلوسینیشن، کہ اس کے کانوں میں ایک عجیب سی اسے آوازیں آتی ہیں، لیکن چونکہ وہ نیند میں ہے اور اس کا جو مسکولر کنٹرول ہے وہ بالکل پیرالائزڈ ہے، مطلب وہ موو نہیں کر سکتا، لیکن وہ جاگ بھی رہا ہے، سو بھی رہا ہے، سوتے اور جاگتے کی کیفیت میں ہے۔ اس طرح کی اسٹیٹ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے اور سائیکیٹرک ایشو کے ساتھ مکس اپ ہو جاتی ہے۔ جیسے ہم نے پہلے دیکھا ہے کہ اسکیزوفرینیا ایک میجر سائیکیٹرک النس ہے، اس میں ہیلوسینیشنز ہوتی ہیں، بعض دفعہ یہ کنڈیشن اس کے ساتھ مکس اپ ہو جاتی ہے اور ڈائگنوسس میں غلطی ہو جاتی ہے۔ اس طرح کے پیشنٹ کی ہسٹری لینا ضروری ہے کہ اس کی سلیپ پیٹرن کیا ہے، کتنے گھنٹے وہ سوتا ہے۔ آفس کی اکثر ایسے پیشنٹ کی شکایت آتی ہے، اسکول سے شکایت آتی ہے کہ بات کرتے کرتے سو جاتے ہیں۔ اور بڑی دلچسپ بات ان پیشنٹ میں اور بھی ہے کہ یہ بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ کی سٹیج میں ان کو نیند آ جاتی ہے، مطلب ہنستے ہنستے یا ایموشنل ہو جائیں، اگر یہ بہت زیادہ کوئی ایموشنل واقعہ سن لیں تو بجائے اس کے کہ ہماری تو نیند اڑ جاتی ہے عام طور پہ، تو ان کو نیند زیادہ آ جاتی ہے۔
تو ایسے پیشنٹ کے دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کی فیملی ہسٹری ہوتی ہے اس بیماری کی. ایک تو یہ ایشو ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ مورسی، اس میں کافی فیکٹر ہے انوالو. دوسرا سائیکولوجیکل پرابلمز ہوتے ہیں، ایشوز ہوتے ہیں جس وجہ سے یہ مسئلہ ہو جاتا ہے. اس طرح کی نارکولیپسی کی کیفیت کو رول آؤٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی پراپر میڈیکل ہسٹری لی جائے، اس کی سائیکولوجیکل ہسٹری لی جائے، دیکھا جائے کہ اسے ڈپریسو النس تو نہیں ہے، اسے کوئی اور بڑا سائیکیٹرک ایشو تو نہیں ہے جس وجہ سے یہ ہو رہا ہے. پھر اس طرح کے مریضوں کو ایزیلی ہینڈل کیا جا سکتا ہے اور یہ کام میں بھی اپنی توجہ کر سکتے ہیں اور کام جاری بھی رکھ سکتے ہیں اگر ان کے آفس میں تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ دلوا دی جائے ان کے باس کو، ان کے کولیگز کو، گھر میں ان کے پارٹنرز کو کہ کس طرح مینیج کرنا ہے. کیونکہ ایک دم جو سلیپ کا ایک اٹیک جب اس پیشنٹ پہ آتا ہے تو تھوڑی دیر سونے کے بعد اٹھ کے ہی اپنا کام پھر ٹھیک سے کر سکتا ہے. ایک تو یہ ایشو ہے. دوسرا یہ ہے کہ پھر اس کا ٹریٹمنٹ اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ کچھ اسٹیمولنٹس ہم ان مریضوں کو دیتے ہیں اور کوئی سلیپ ہائیجین کی ٹریننگ دیتے ہیں. وہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ سلیپ ہائیجین کسے کہتے ہیں. تو ان چیزوں کو کا مکس کر کے اس طرح کے پیشنٹ کا علاج کیا جاتا ہے. ایک تو یہ بیماری ہے. دوسرا ایک اور قسم کا ڈسومنیا ہے جس کو کہتے ہیں سلیپ ایپنیا. یہ آج کل بہت کامنلی دیکھنے میں آیا ہے، خاص طور پہ موٹے پیٹ کے مڈل ایج لوگ جو سنورنگ کرتے ہیں اور ان کے اوپر باڈی کی ویٹ اور اوبیسٹی کی وجہ سے بھی ایک ایشو ہے. ان کے نیزل پیسیج obstruct ہو جاتے ہیں. اس obstruction کی وجہ سے ان کو جو آکسیجن کی ڈی سیچوریشن ہو جاتی ہے، ایک دم سے ان کو بلاک ہو جاتا ہے سانس لینا اور آکسیجن کا اندر جانا. اس بلاک سے ان کو جاگ آ جاتی ہے تو وہ ساری رات سوتے اور جاگتے رہتے ہیں. ان کی نیند پوری نہیں ہوتی. وہ پھر صبح اکثر سوتے ہوئے نظر آتے ہیں. کسی میٹنگ میں بیٹھے سو رہے ہیں، کسی فنکشن میں بیٹھے سو رہے ہیں، کوئی بڑا فنکشن چیئر کر رہے ہیں تو بھی سو رہے ہیں. تو یہ نیزل پیسیج obstruction کی جو بیماری ہے سلیپ ایپنیا، اس کا علاج بہت آسان ہے کہ آپ ایک سی پیپ اسے کہتے ہیں، ایک چھوٹی سی مشین ہے، وہ آپ کے آکسیجن ماسک کی طرح منہ کے اوپر ماسک لگا دیا جاتا ہے تو روم کی جو آکسیجن ہے وہ آپ انہیل کرتے رہتے ہو اور وہ بلاکیج جو ہے وہ رک جاتا ہے. لہٰذا آپ کی رات کی نیند پوری ہو جاتی ہے تو صبح اٹھ کے آپ فریش ہوتے ہو تو یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے، کہا جاتا ہے ان لوگوں سے کہ یہ اپنا وزن کم کریں اور اگر یہ اوبیس ہیں، پیٹ باہر نکلا ہوا ہے تو کچھ پیٹ کی ایکسرسائزز کریں، کچھ فوڈ میں بیلنس ڈائٹ لائیں، کاربوہائیڈریٹس کم کر لیں تاکہ جو پروٹروڈڈ بیلی ہے وہ کم ہو جائے جس کے اوپر ان کا obstruction کا پریشر کم ہو جائے. تیسرا یہ ہوتا ہے کہ یہ بعض دفعہ ان کو چھوٹا سا آپریٹ کر کے بھی ان کے نیزل پیسیج کھولنا پڑتے ہیں. وہ لیٹ سٹیج میں ہوتا ہے. عام طور پہ یہ پی پیپ سے ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں. کچھ پیشنٹ کو یہ مشین لگانے میں شروع میں پرابلم ہوتی ہے لیکن وہ ایک سلیپ لیب کے اندر باقاعدہ ان کی سلیپ اسٹڈی کر کے ڈاکٹر ان کی مشین کو ایڈجسٹ کر دیتا ہے. اس کے اوپر ان کا لائف سائیکل، لائف پیٹرن بہت امپروو کر جاتا ہے. ایسے مریض کو اگر آپ سلیپنگ پل دے دو گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا بلکہ زیادہ نقصان ہو جائے گا. اب وقت ہوا ہے بریک کا.